پہلی دفعہ لانگ مارچ میں کیوں انہوں نے اس وقت کال ختم کی تھی، اور یہ ایک بڑا لیڈر ہی کر سکتا ہے، ایسا لیڈر کر سکتا ہے جس کو اپنے ذاتی مفاد سے زیادہ قوم کا مفاد عزیز ہو. تو وہ تو بڑی تفصیل سے وہ بتا چکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے واضح ہدایات کے بعد میں ایک نئی تاریخ کا اعلان کروں گا. اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے. حالانکہ آئین قانون بڑا واضح ہے، پرامن احتجاج کرنے کا حق تمام شہریوں کو حاصل ہے. تحریک انصاف کی حکومت کے اندر پی ڈی ایم نے 2 دھرنے کیے، ایک لانگ مارچ کی، اور کبھی بھی کسی کو نہ روکا گیا، نہ کسی کو حراست میں لیا گیا، نہ ٹیئر گیس چلی، نہ لاٹھی چارج ہوا. یہاں پر سب کچھ ہوا، اور ایسا ہوا کہ پچھلے 30 سال میں تو کم سے کم 35 سال میں پاکستان میں کسی نے دیکھا نہیں. بدترین حکومتی تشدد دیکھنے کو نظر آیا. تو وہ اس کے دو ہی اس کے راستے ہیں، یا تو لوگ پھر گھر بیٹھ جاتے یا پھر آگے سے مقابلہ کرتے. اور جیسا انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کے سیکیورٹی کی ادارے جو ہے ان کا آپس میں تصادم ہو. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک واضح ہدایات کے ساتھ سپریم کورٹ کے آگے آیا جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ لاسٹ منٹ کے اوپر ایک فیصلہ آیا جس وقت لوگ پہلے پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد ایک کنفیوژن کی صورتحال تھی جس سے آپ بھی واقف ہیں. ٹھیک ہے، تو کب تک آپ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کو واضح ہدایات آپ کے سامنے ہوں گی؟ کیونکہ 6 دن کا کہا تھا. عمران خان صاحب تو چاہتے ہوں گے کہ جلد سے جلد وہ لانگ مارچ دوبارہ سے کریں، تو کب تک توقع کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ لانگ مارچ کریں گے اور دوبارہ کال دیں گے؟ لیکن سپریم کورٹ کے اوپر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کب ہیئرنگ کر کے اس کا فیصلہ کرے گا. اور جیسے ہی وہ آ جائے گا اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے لانگ مارچ کی تاریخ بھی آ جائے گی. اسد عمر صاحب، پہلے بھی جلسے تو بڑے کامیاب ہوتے رہے، لیکن لانگ مارچ والے دن تاثر یہی ابھرا کہ شاید عوام ساتھ نہیں نکلے. اب لانگ مارچ کے لیے رکاوٹوں کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ سے رجوع کیا، سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے درخواست واپس کر دی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی اگلا لاہے عمل طے کریں گے. کیا ٹائم لینا چاہ رہے ہیں؟ تحریک انصاف ٹائم لینا چاہ رہی ہے اس حوالے سے کہ کچھ ٹائم مل جائے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا لے رہے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو آپ کو یہ جو آپ نے کہا نا تاثر ابھرا، یہ کس میں تاثر ابھرا کہ لوگ نہیں نکلے؟ اگر کوئی لوگ نہیں نکلے تھے تو یہ بتائیے کہ پورے پاکستان کے اندر، چاہے وہ کراچی ہو یا پنجاب ہو یا اسلام آباد ہو یا پنجاب کے ملکہ ڈسٹرکٹ جو ہے اٹک وارہ ہو، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ٹیئر گیس شیل کیوں فائر کیے جا رہے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں کارکن اور لیڈرز کیوں گرفتار ہو رہے تھے؟ وہاں پر تمام سڑکوں کو روک کر، کنٹینر لگا کر پورے علاقوں کو، پورے صوبے کو بند کیوں کر دیا گیا تھا؟ اگر کوئی لوگ نہیں نکل رہے تھے تو یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد رات کو 10:30 بجے ڈی چوک میں ٹیئر گیس کیوں چلانی پڑی؟ اگر لوگ نہیں نکلے تھے تو وہ ٹیئر گیس کس پہ چلائی جا رہی تھی؟ لبرٹی چوک کے اوپر ٹیئر گیس کیوں چلائی جا رہی تھی؟ نمائش کراچی کے اندر ٹیئر گیس کیوں چلائی جا رہی تھی؟ یہ میں شام کی بات کر رہا ہوں. تو اگر لوگ نہیں تھے تو وہ کسی خالی درختوں پودوں کے اوپر ٹیئر گیس کر رہے تھے. اب سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراض لگا کے درخواست واپس کر دی. اب سپریم کورٹ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے فیصلہ نہ کرے تو آپ انتظار کریں گے؟ نہیں، ضروری نہیں. ہمیں ہو سکتا ہے کہ انتظار نہ کریں. یہ تو فیصلہ ہے نا لیڈرشپ کا. اس وقت میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کیوں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتا دی. میرے خیال میں بڑی اچھی وجہ ہے. لیکن اگر لگے گا کہ کوئی فیصلہ نہیں آ رہا تو ہو سکتا ہے کوئی اور فیصلہ بھی پھر کرنا پڑ جائے. اچھا، کیا بیک ڈور بھی کچھ رابطے موجود ہیں؟ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں؟ شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ مقتدر قوتوں سے ہمارے رابطے ہیں، لیکن یہ رابطے اس لیے کامیاب نہیں ہو رہے کہ فیصلہ جو ہے اس کی فائنل اتھارٹی عمران خان صاحب ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کی طرف سے وہی ہیں. تو 2-3 فیصلے ایسے ہوئے جو عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں تھے. تو ایسے کون سے فیصلے تھے؟ کہاں بات اٹکی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں، یہ شیخ صاحب کے پاس کوئی معلومات جو ہوتی ہیں میرے پاس تو نہیں ہوتی. ہوں تو میں سیکرٹری جنرل پارٹی کا تمام جو فیصلہ کن میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر میں بیٹھا ہوتا ہوں، اور ان میں زیادہ تر میں شیخ صاحب موجود نہیں ہوتے. لیکن ان کے پاس کوئی، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی معلومات ٹھیک نہیں ہے. مگر آپ کی کور کمیٹی میٹنگ میں ہوتے ہیں، آپ کی عمران خان صاحب کے بہت قریبی، وہ خود بھی کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں، اور آپ کی کور کمیٹی کی میٹنگز وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں. کل کے انٹرویو میں انہوں نے یہ گفتگو کی تھی، اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل نگراں حکومت کے معاملات طے پا گئے تھے، لیکن عمران خان نے مسترد کر دیا. سر میں معذرت کے ساتھ پھر وہی کہوں گا کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، اس قسم کے فیصلے میں کمرے کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ 3 یا 4 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے.
میں نے آپ کو بتا دیا جو مجھے پتا ہے. جو مجھے نہیں پتا میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ شیخ صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میری تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں شیخ صاحب غلط آپ کہہ بھی رہے ہیں. میں سیکرٹری صرف یہ جنرل کہہ ہے رہا ہوں پارٹی کے، آپ کو کیسے نہیں پتا ہوگا؟ میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے ٹھیک. اور میری معلومات کے مطابق اس وقت کوئی رابطے بھی نہیں. اچھا، کیا پی ٹی آئی میں یہ سوچ موجود ہے کہ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں موجودہ حکومت کو، اور ان مشکل فیصلوں کا جو عوامی رد عمل ہے وہ نون لیگ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انہی پر بات آ رہی ہے ساری، تو جو مشکل فیصلے ان کو لینے پڑ رہے ہیں اس کا فائدہ براہ راست پی ٹی آئی کو ہوگا، عوامی رائے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہوگی، تو چلنے دیا جائے اس حکومت کو، وقت دیا جائے کہ یہ اپنے فیصلے کریں اور عوام آپ کے حق میں آئے، ان کے خلاف ہو، ایسی سوچ موجود ہے؟ اگر آپ تحریک انصاف کی صرف بات پوچھیں تو تحریک انصاف اگر اپنی ذات کے یا اپنی پارٹی کے لحاظ سے دیکھے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. 2-3 مہینے اور حکومت کرتے ہیں، ہماری تو بہتری ہوگی، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا، یہ آپ میرے ہو سکتا ہے آپ کے بھی میں نے کسی پروگرام پہ کہا ہو، لیکن کم سے کم آپ 6 ہفتے پہلے چلے جائیں تو میں اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہتری میں بھی ہے. جلد الیکشن، پاکستانی قوم بھی یہی مطالبہ کرتی ہے، 2/3 قوم پاکستان کی چاہتی ہے جلد انتخابات کیے جائے، اور یہ مسلم لیگ نون کی سیاست کے لیے بھی بہتر ہے. اس وقت تک یہ جو طوفان مہنگائی جو ہے وہ ابھی نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا. میں تو اس وقت سے کہہ رہا ہوں، مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ جس طرف چل رہے ہیں، نہ یہ کوئی آلٹرنیٹ اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں، نہ یہ روس سے بات کر رہے ہیں سستا تیل اور گیس لینے کی، تو انہوں نے تو مہنگائی کا یہ پہاڑ توڑنا تھا عوام کے اوپر. تو بالکل نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے پاکستان پہلے آتا ہے، تحریک انصاف بعد میں آتی ہے. پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اور شدید نقصان ہو رہا ہے.